السلام علیکم۔ اکرم علی خان آج ایک ویڈیو لے کے پھر حاضر ہوں ٹیک انفینٹ چینل سے۔ تو آج بات تو کچھ اور کرنی تھی اور کچھ اور پروگرام تھا آپ سے شیئر کرنے کا، لیکن کچھ دیر پہلے میں لیٹا ہوا تھا تو مجھے ایک بچہ یاد آ گیا۔ اس بچے کو آپ سے شیئر کرتے ہیں اور وہ بچہ کون تھا یہ بھی شیئر کرتے ہیں۔ اس بچے کی طرف آنے سے پہلے میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم میں سے اکثر لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ یار ہم بڑے غریب ہیں اور ہم جو ہے کاش ہم امیر ہوتے۔ میری بھی یہی خواہش ہے کہ کاش میں بھی کسی گاڑی میں بیٹھا ہوا ہوتا، اے سی چل رہا ہوتا، ایک جیب میں کاجو ہوتے، ایک جیب میں چلغوزے ہوتے اور زندگی کے مزے لے رہا ہوتا۔ تو پچھلے دنوں کی بات ہے، غالباً جنوری کی بات ہے، سردیاں تھیں، ٹھیک ٹھاک سردی تھی اور مجھے ریسنٹلی ایک نقصان ہوا تھا۔ ایک کام میں 50-60 ہزار روپے کا مجھے لاس ہوا تھا۔ تو لاس ہونے کی وجہ سے جھنجھلایا ہوا تھا، بہت موڈ چڑچڑا ہو رہا تھا، موڈ خراب ہو رہا تھا۔ ظاہر سی بات ہے لاس کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا، حالانکہ نفع بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، نقصان بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، تو ہمیں لاس پہ بھی صبر کرنا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن مجھ سمیت ہم کمزور لوگ ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں اور گھبرا جاتے ہیں کہ یار یہ کیا ہو گیا۔ تو میں بھی بڑا جھنجھلایا ہوا تھا اور بائک پہ آ رہا تھا، 10-10:30 بجے کا ٹائم تھا، تو بالکل سناٹا تھا، سردی تھی، لوگ زیادہ تر گھروں میں تھے اپنے، اور میں نے ایک بچے کو دیکھا، میری نظر پڑی ایک بچے پہ، وہ کچرا کنڈی پہ بیٹھا ہوا تھا، 8-10 سال کا بچہ تھا۔ پتہ نہیں کیوں میں نے اس کو دیکھا تو مجھے ایک جھٹکا سا لگا، میں نے کہا یہ کیا کر رہا ہے، اور میں اس کے قریب جا کے رک گیا۔ تو میں نے اس کو دیکھا تو وہ اس کچرے میں سے، اس کچرا کنڈی میں سے کھانا ڈھونڈ کے کھا رہا تھا۔ آپ بلیو کریں، فلموں میں، ڈراموں میں تو یہ سین دیکھیں، لیکن اس وقت میرے جسم کا ایک ایک بال کھڑا ہو گیا اور وہی کیفیت ابھی بھی مجھ پہ طاری ہو رہی ہے۔ وہ بچہ میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ میں نے گاڑی روکی، اس سے ہائے ہیلو کی، سردی سے کانپ رہا تھا وہ بچہ، ایک شلوار قمیض میں، ٹوٹی پھوٹی چپل میں وہ کھانا تلاش کر کے کھا رہا تھا۔ تو میں نے یہ واقعہ آپ کو اپنی کسی بڑائی کے لیے نہیں بتایا ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ مجھ سمیت ایسے پتہ نہیں کتنے غریبوں کو نظر انداز کر کے گزر جاتے ہیں اور ہم ان کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ ہم اپنی پریشانیوں میں، اپنی سوچوں میں گم ہوتے ہیں اور ہم نکل جاتے ہیں۔ تو میں بھی بڑی پریشانی میں تھا اس ٹائم، نقصان کر کے آ رہا تھا، ذہن پریشان تھا، لیکن اچانک ہی مجھے اندر سے لگے جیسے میری روح تک کانپ گئی اور مجھے پتہ چلا غربت کسے کہتے ہیں۔ ہم لوگ اپنی ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے بہترین غذائیں کھاتے ہیں، چکن فرائی، کڑھائی، بریانی، قورمے، اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے، اور ہم اپنے آپ کو غریب کہتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس کوئی لگژری گاڑی نہیں ہے یا وہ چیزیں نہیں ہیں جو بہت زیادہ امیر لوگوں کے پاس ہوتی ہیں۔ لیکن اس دن میں نے اپنے آپ سے سوال کیا، کیا میں غریب ہوں؟ کیا واقعی میں غریب ہوں؟ تو مجھے پتہ چلا نہیں یار، میں تو بہت امیر ہوں۔ میں اپنی فیملی کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے ہر وہ چیز کھاتا ہوں جو میرا دل کرتا ہے، جو میرے بچوں کا دل کرتا ہے، جو میری فیملی کا دل کرتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں دنیا میں اس بچے جیسے جو کچرے میں سے اپنی غذا ڈھونڈ کے کھاتے ہیں۔ یہ لعنت ہمارے اوپر ہے کہ ہم ان کو دیکھ کے اگنور کر دیتے ہیں اور ہم گزر جاتے ہیں اپنی مصروفیات میں، اپنی پریشانیوں میں، ہم ان کی طرف توجہ بھی نہیں دیتے۔ بہرحال جو کچھ میں نے اس بچے کے ساتھ کیا وہ کوئی بتانے والی بات نہیں ہے، ظاہر ہے میری بھی ایک استطاعت ہے، ایک طاقت ہے، لیکن
اس دن سے تھوڑا سا مجھے یہ احساس ہوا کہ یار ہم بلا وجہ شکایت کرتے ہیں کہ ہم غریب ہیں. ہم تو غریب نہیں ہیں، ہم تو بہت امیر ہیں. اور اگر ہم اسی عمارت میں سے اپنی جیب میں سے کسی ایک غریب بچے کو تلاش کر کے یا جس پہ ہماری نظر پڑ جاتی ہے، جو ہمارے سامنے آ جاتا ہے، اس کو ایک وقت کا کھانا کھلا دیتے ہیں، اس کو جیکٹ پہنا دیتے ہیں، اپنے جوتے پہنا دیتے ہیں، یا کوئی ایسی مدد کر دیتے ہیں جو اس کے کام آئے، تو شاید ہم سمجھیں گے کہ اس دن کا ہم نے اپنی زندگی کا مقصد ادا کر دیا. تو کہنے کا مقصد یہ تھا دوستو، اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہو. اللہ تعالیٰ نے سب کو امیر نہیں بنایا، دنیا میں امیر بھی ہیں، غریب بھی ہیں. تو جو امیر ہیں وہ اللہ کی مرضی ہے. اللہ چاہتا ہے جس کو جتنا اپنی نعمتیں دیتا ہے، بے حساب دیتا ہے، جس کو جتنا چاہے رزق دیتا ہے. اور اگر کسی کو غریب بنایا ہے تو وہ بھی اللہ کی مرضی ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگے آخرت میں بہت اچھی چیزیں، اچھا سامان، اچھی نعمتیں تیار رکھی ہوں. تو خوش رہنا چاہیے، شکایت نہیں کرنی چاہیے. اور ایک بات اور شیئر کروں گا کہ جب میں بہت زیادہ پریشان ہوتا ہوں، ظاہر ہے ہم لوگ جس لیول پہ کام کرتے ہیں، جس کیٹیگری میں ہم آتے ہیں، سفید پوشی میں آتے ہیں، وائٹ کالر میں آتے ہیں، تو ہم بڑی مشکل سے اپنا گزر اوقات کرتے ہیں. بہت زیادہ پریشانی تو نہیں ہوتی، لیکن تھوڑی بہت تنگی ترشی تو ہمارے ساتھ بھی ہوتی ہے. تو اس ٹائم اپنے سے نیچے دیکھنا چاہیے. اور اپنے سے نیچے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایسے بہت سارے لوگ ملیں گے جو آپ ان کو دیکھ کے بولو گے یار میں تو ان کے سامنے کروڑوں پتی ہوں اور میں ارب پتی ہوں. اور اس ٹائم اگر آپ ان کی کوئی مدد کرو گے تو یہ آپ بلیو کرو، آپ کے کندھوں سے ایسا بوجھ اترے گا اور آپ کی پریشانیاں ایسے چھو منتر ہو جائیں گی کہ آپ بلیو نہیں کر سکتے. آپ کے دل میں ایک طمانینت، ایک سکون ہوگا، اور آپ کو اتنا ریلیکس فیل ہوگا کہ آپ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا. تو یہ کوئی ویڈیو ایسی نہیں ہے جو شیئر کی جاتی. بس میں لیٹا ہوا تھا، اکثر وہ بچہ مجھے یاد آتا ہے. آج بھی میں لیٹا تھا تو مجھے وہ بچہ یاد آیا، تو میں نے کہا آپ سے شیئر کر دوں کہ سردی کے دنوں میں جب لوگ گھروں سے باہر نہیں نکلتے، وہ بیچارہ کیسے باہر نکلا ہوگا بھوک سے مجبور ہو کے کچرا چننے کے لیے. اس کے پاس ایک کچرا چننے کا تھیلا تھا اور بھوک سے بیتاب ہو کے وہ کس طرح کچرے میں اپنا کھانا، اپنی غذا تلاش کر رہا ہوگا. تو زیادہ بات نہیں کی جا رہی مجھ سے، آج کی ویڈیو کو یہیں ختم کرتے ہیں. اللہ حافظ، اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے.